اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پائتھاگورین تھیورم کا ایک اور پروف پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ 12ویں صدی میں بھاسکر، جس کو عام طور پہ بھاسکرا کہا جاتا ہے، ایک انڈین میتھمیٹیشین تھا، اس نے دریافت کیا تھا. اور یہ وہ بسکر بھاسکر پارٹنر والا نہیں ہے، یہ بیچارہ بہت عرصے پہلے گزرا تھا، اگرچہ پائتھاگورس کے بعد گزرا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کام کرنے کے لیے کہ ایک میں نے تھوڑا سا ٹیڑھا ترچھا سا ایک میں نے اسکوائر بنایا ہے. یہ میرا اسکوائر ہے اور یہ میں نے ٹیڑھا جان بوجھ کر بنایا ہے کسی خاص وجہ سے. تو یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اسکوائر میں چاروں سائڈز آپس میں برابر ہوتی ہیں اور سارے کی ساری سائڈز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگریز کا اینگل ہوتا ہے. یہ ایڈجسٹنٹ سائڈ جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں جو اینگل ہوتا ہے وہ 90 ڈگریز کا ہوتا ہے. تو اگر ایک سائڈ کی لینتھ سی ہے تو ساری کی ساری سائڈز کی لینتھ اس کی سی ہوگی. اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس میں ٹرائنگلز بناتا ہوں، کچھ ٹرائنگلز میں بناتا ہوں اور یہاں سے میں پرپینڈیکولر ڈراپ کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک لائن بالکل اسٹریٹ نیچے کی طرف میں ڈراپ کر رہا ہوں اور یہاں سے ایک لائن لا کے اس سے میں ملا رہا ہوں، یعنی کہ یہ دونوں کی دونوں لائنز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں گی کچھ اس طرح سے، یعنی 90 ڈگریز کا اینگل ان کے درمیان ہوگا. اسی طریقے سے یہاں سے میں ایک پرپینڈیکولر اٹھاؤں گا، یاد رکھیے میں یہاں سے پرپینڈیکولر اٹھاؤں گا اور یہ پرپینڈیکولر اس کے ٹچ کرتا ہوا گزرے گا 90 ڈگریز پہ. اسی طرح یہاں سے ایک اور میں ایک لائن پیرالل لائن یا یوں کہیں کہ اسٹریٹ پیرالل لائن جو ہے یا ہاریزونٹل لائن میں ڈراپ کروں گا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کریں گے 90 ڈگریز پہ اور اس والی لائن کو بھی یہ 90 ڈگریز پہ کٹ کرے گی. تو یہ اندر کے اینگلز بھی میرے پاس 90 ڈگریز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 4 رائٹ اینگل ٹرائنگل بنیں گے اور بیچ میں جو شیپ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ریکٹینگل ہے یا اسکوائر ہے، لیکن بہرحال ایک چوکور شکل بیچ میں بالکل درمیان میں میرے سامنے آ گئی ہے اور یہ سائڈز میرے سامنے یہ موجود ہیں جو کہ چار ٹرائنگلز میرے پاس موجود ہیں جو کہ سب کی سب رائٹ اینگل ٹرائنگلز ہمارے سامنے ہیں. تو اب یہ جو سائڈ ہے، یہ جو لمبی سائڈ ہے، یہ ہائپوٹینیوز ہوگی اس سائڈ کی، یاد رکھیے ہر ٹرائنگل میں، یعنی کہ ان ساری کی ساری ٹرائنگلز میں جو ہائپوٹینیوز کی لینتھ ہے وہ آپس میں برابر ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان کے اینگلز بھی جو ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں کی ٹرائنگلز آپس میں کنگروئنٹ ہے. تو یہ اینگل اگر تھیٹا ہے تو یہ جو اینگل ہے یہ 90 مائنس تھیٹا ہوگا، کیونکہ یہ کمپلیمنٹری اینگل ہیں ایک دوسرے کے. ہم اسکوائر کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس اگر آپ غور کریں تو یہ تھیٹا، تو یہ 90 مائنس تھیٹا ہوگا. لیکن جب ہم ٹرائنگل کی پراپرٹیز کو استعمال کریں گے، رائٹ اینگل ٹرائنگل کی پراپرٹیز کو، تو یہ 90 ڈگریز کا اینگل ہے، یہ 90 مائنس تھیٹا، تو یہ والا اینگل ہمارے پاس تھیٹا ہوگا، یہ والا اینگل تھیٹا ہوگا. اور ایک بار پھر یہ والا اس سے ایڈجسٹنٹ اینگل 90 مائنس تھیٹا، اس کے سامنے اس کے دوسرا جو اینگل ہے یہ ہمارے پاس تھیٹا، پھر اس سے ایڈجسٹنٹ اینگل ہمارے پاس 90 مائنس تھیٹا، پھر اگلا اینگل تھیٹا اور یہ 90 مائنس تھیٹا. یعنی ان چاروں کے چاروں ٹرائنگلز میں تینوں کے تینوں اینگلز آپس میں برابر ہیں. صرف اینگلز برابر ہونے سے کانگروئنسی میں کام نہیں چلتا، یہ سملیرٹی کی شرط ہوتی ہے. کانگروئنسی کے لیے سائڈز کا سملر ہونا بھی شرط ہے، کم از کم ایک سائڈ اگر میں پتہ چل جائے کہ سملر ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے ہمارے پاس کنگروئنٹ ہے، سوری سملر نہیں کنگروئنٹ ہے، تو یہ سائڈ سی جو ہے یہ سب میں کنگروئنٹ ہے. لہٰذا یہ چاروں کے چاروں ٹرائنگلز جو ہیں، یہ چاروں کی چاروں ٹرائنگلز یہ آپس میں کنگروئنٹ ہیں. اور اب میں ان کی سائڈز پہ لیبلنگ کرنا شروع کرتا ہوں، یعنی کہ یہ بلو سے جو میں لیبلنگ کر رہا ہوں، یہ جو میں بلو سے لمبی جو سائڈ ہے اس کی جو میں لیبلنگ کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس کی لمبائی ہے یہ بی کے برابر ہے. ہر سائڈ کی لمبائی جو ہے وہ بی کے برابر ہے. اور یہ جو چھوٹی والی سائڈ ہے، نسبتاً چھوٹی سائڈ جو پرپینڈیکولر بنا رہی ہے، یہ والی سائڈ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی لمبائی اے کے برابر ہے، اس کی لینتھ، سائڈ کی لینتھ اے کے برابر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ جو ہے اس کے اگر پیرالل لے لوں تو یہ میرے پاس ہو جائے گی، یہ لینتھ اے کے برابر ہو جائے گی. تو یہ چاروں کی چاروں جو ٹرائنگلز ہیں ان میں ایک سائڈ کی لینتھ سی، دوسرے کی بی اور تیسری کی اے، اور یہ رائٹ اینگل ٹرائنگلز ہیں، ہمیں یہ پتا ہے، لہٰذا یہ کانگروئنٹ ٹرائنگلز بھی ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں جگاڑ بندی کرتا ہوں. اس کا ایریا معلوم کرنا چاہتا ہوں میں اسکوائر کا، جو کہ ہمارے پاس بہت سادہ سا ہے کہ سی اسکوائرڈ ایریا ہوگا اس پورے کے پورے اسکوائر کا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک اسکوائر ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا جگاڑ بندی والی بات، میں اس کے ساتھ ایک جگاڑ کرتا ہوں. اور میں پہلے اس کام کے لیے اس اوریجنل ڈائیگرام کو میں ڈھنگ سے کاپی اینڈ پیسٹ کر کے، کاپی اور یہ میں نے کیا پیسٹ، یہ ادھر آ گئی. اب میں اس ڈائیگرام کو
کس طریقے سے ڈیل کرتا ہوں. سب سے پہلے غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دوں. اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی دلچسپ حرکت میں کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے میں یہ والی جو ٹرائنگل ہے اس والی ٹرائنگل کو ادھر لے جا کے یعنی کہ یہاں سے کاٹوں گا اور وہاں چپکا دوں گا. یہ اس کو کاٹنا تھوڑا سا ٹرکی ہے, فری ہینڈ ٹول نہیں ہے میرے پاس, مجھے اسی طرح ریکٹینگولر ٹول مل رہے ہیں اس پروگرام میں. تو یہ میں اس کو کٹ کیا, چلیے ہاں بڑی حد تک صحیح ہو گیا, اور یہ میں نے اس کو پیسٹ کیا. اب میں نے کیا کیا, میں نے اس ٹرائنگل کو لے جا کر نیچے یہاں چپکا دیا, اس جگہ پر چپکا دیا. اور یاد رکھیے یہ میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ کام جو بھاسکر صاحب کا کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے یہ سائڈ ہو گئی, اور یہ اورنج سائڈ جس کی لینتھ ہم نے کہا تھا کہ یہ اے ہے, یہ سائڈ بھی جو اورنج سائڈ اس کی لینتھ بھی اے ہے, اور یہ ہم نے ٹرائنگل کو یہاں شفٹ کر دیا جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا. اب اس کے بعد میں اوپر والی ٹرائنگل کو کاٹوں گا اور یہ نیچے شفٹ کر دوں گا, یعنی ایک بار پھر کٹ اینڈ پیسٹ والی کہانی چلے گی. یہ بھی تھوڑا سا وقت لگائے گی, ذرا صحیح سے سلیکشن لینا جائے, یہاں پہ میرے لیے کچھ ٹائم کنزیومنگ ہو رہا ہے, کچھ وقت لے رہا ہے. چلیے اس کو اسی شکل میں کاٹ لیتے, پھر بعد میں جو ادھورا سدھورا ہوگا معاملہ وہ درست کر لیں گے. یہ کاپی پیسٹ ہو گئی, یہ آ کے دیکھیے میں نے اس کو اوور لیپ کر لیا, یہ اس کی ہائٹ ہو گئی. اب جو ادھورے سدھورے اس کے حصے تھے ان کو میں پورا کر دوں. یہ سائڈ اس کی بی ہے, یہ والی جو ٹرائنگل ہے اس کو میں نے شفٹ کر دیا ہے فلپ کرنے کے بعد نیچے کی طرف, یہ آپ کے ذہن نشین رہے. تو اور یہ والی جو ٹرائنگل تھی لیفٹ والی اوپر والی, اس کو میں نے باٹم رائٹ پہ شفٹ کر دیا. لیجئے یہ میرے پاس, اور یہ جو چیز ہے جس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ اسکوائر ہے یا کیا ہے, مستطیل ہے, لیکن بہرحال یہ شیپ اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر میں ان سب چیزوں کا کلیکٹیو ایریا معلوم کرنا تو ظاہری بات ہے کہ اس اسکوائر کے ایریا کے برابر ہوگا, تو وہ ان ٹرمز آف اے اینڈ بی ہوگا, اور مجھے پائتھاگورین تھیورم کا ایک اور پروف مل جائے گا. اور یہی کام بھاسکر صاحب نے کیا. تو اب میں ذرا دیکھوں کہ یہ جو سائڈ ہے اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ کی لمبائی ہمارے پاس بی ہے یہ, اور دوسری جو ہے وہ اے ہے. تو ٹوٹل لینتھ اس سائڈ کی کتنی ہوگی, یہ ہوگی اے پلس بی کے برابر ہوگی. ٹھیک, اب اس کے بعد جو ہمارے سامنے جو چیز ہمیں اور جس پر کام کرنا ہے, آپ ذرا اس کو دیکھتے رہیے گا. یہ جو سائڈ ہے یہ اس کی لینتھ ہے اے, یہ والی سائڈ یہ لینتھ اس کی اے ہے. تو یہ جو پارٹ ہے یہاں پر اگر میں کہوں کہ یہ جو ہے, اگر میں اس کو پرپینڈیکولر ڈراپ کروں اور یہ پورا کا پورا اسکوائر یہاں پہ بنا دوں, تو اس اسکوائر کا ایریا جو ہوگا وہ کیا ہوگا, اے اسکوائر. ظاہری بات ہے اسکوائر کے جو ایریا ہوتا ہے وہ اس کے سائڈز کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. تو یہ اے اسکوائر ہمارے پاس آ گیا. اب اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ تو اے اسکوائر ہمارے پاس ہو گیا. اب یہ جو سائڈ, یہ جو لینتھ ہمارے پاس ہے, یہ جو بچی ہوئی لینتھ ہمارے پاس ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ کتنی ہے, یہ ہے اے پلس بی مائنس اے, لہٰذا یہ بی کے برابر ہو گئی. اب ظاہر بات ہے نیچے ہم نے لکھا تھا اے پلس بی, تو یہ جو لینتھ ہے, یہ جو پورے کا پورا جو ایریا ہے اس پوری کی پوری, یہ اس کا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بذات خود ایک اسکوائر ہے, بی اسکوائر. دیکھ سکتے ہیں آپ, چاہے بالکل اچھی طریقے سے ویڈیو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اسکوائر پلس بی اسکوائر اس کا ٹوٹل ایریا ہو گیا. لیکن ہم نے ایریا میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی, ہم نے تو صرف سوئچنگ اور فلپنگ کی ہے. لہٰذا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ سی اسکوائرڈ کے برابر ہوگا, جو کہ بھاسکر کا پروف ہے پائتھاگورین تھیورم کا, جو اس نے آج سے 12ویں صدی عیسوی میں اس نے پیش کیا تھا.